یہ ان کے ایمان کا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرشمہ تھا کہ مسلسل کوچ اور معرکوں کے تھکے ہوئے جسموں میں جان اور تازگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مبالغہ نہیں کہ وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کو گھیرے میں لے لیں، لیکن رومی زندگی اور موت کا مارکا لڑ رہے تھے۔ وہ اب وار اور حلے روکتے اور پیچھے یا دائیں بائیں ہٹتے جاتے تھے۔ وہ محاصرے سے بچنے کے لیے پھیلتے بھی جا رہے تھے۔ آخر وہ بھی بھاگ بھاگ کر قلعے کے ایک اور کھلے دروازے میں غائب ہونے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے حکم دیا، ان کے پیچھے قلعے میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن دیوار کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی، برچیاں بھی آئیں۔ مجاہدین کو فوراً پیچھے ہٹنا پڑا اور رومی جو بچ گئے تھے وہ قلعے میں چلے گئے اور قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ باہر رومیوں اور ان کے اتحادی عیسائیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے۔ زخمی گھوڑے بدکے اور ڈرے ہوئے بے لگام اور منہ زور ہو کر دوڑتے پھر رہے تھے۔ چند ایک گھڑ سواروں کے پاؤں رکابوں میں پھنسے ہوئے تھے اور گھوڑے انہیں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ سوار خون میں نہائی لاشیں بن چکے تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے فاتحانہ نعرے گرج رہے تھے۔ فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ دشمن کا نقصان تو بہت ہوا تھا، لیکن وہ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ فتح مکمل کرنے کے لیے قلعہ سر کرنا ضروری تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور قاصد سے کہا کہ تمام سالاروں کو بلا لائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک سوار کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دوسروں سے کچھ الگ تھلگ لگتا تھا، ایک اس لیے کہ اس کا قد لمبا تھا اور جسم دبلا پتلا تھا۔ عرب ایسے دبلے پتلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ سوار کچھ آگے کو جھکا ہوا بھی تھا۔ اس کی داڑھی گھنی نہیں تھی اور لمبی بھی نہیں تھی۔ اس داڑھی کو اس شخص نے مصنوعی طریقے سے کالا کر رکھا تھا۔ وہ اس لیے بھی الگ تھلگ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے اسے لڑتے دیکھا تھا اور اس کا انداز کچھ مختلف سا تھا۔ سب کی توجہ اس شخص کی طرف اس وجہ سے بھی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں پیلے رنگ کا پرچم تھا۔ یہ وہ پرچم تھا جو خیبر کی لڑائی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اسے پہچان نہ سکے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ اس نے سر پر کپڑا ڈال رکھا تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر وہ شخص مسکرایا تو خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس آدمی کے سامنے کے 2-3 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے مسرت سے کہا اور اس کی طرف دوڑے۔ وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ مرج راحت سے خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ وہ انہیں بصرہ کے باہر ملے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حوارین کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، جہاں سے انہوں نے شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو 4000 مجاہدین دے کر بصرہ پر حملہ کرایا تھا۔ ان کے پاس خالد رضی اللہ عنہ کا قاصد بعد میں پہنچا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پیغام پر اس وقت بصرہ پہنچے جب خالد رضی اللہ عنہ رومیوں کے ساتھ بڑے سخت مارکے میں الجھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور مارکے میں شامل ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کے دادا اپنے وقتوں کے مشہور جراح تھے، اسی نسبت سے انہوں نے اپنا نام ابو عبیدہ بن الجراح رکھ لیا تھا۔ ان کا نام عامر بن عبداللہ بن الجراح تھا، لیکن انہوں نے ابو عبیدہ کے نام سے شہرت حاصل کی۔ دبلا پتلا اور کچھ جھکا ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر جلال جیسی رونق رہتی تھی۔ وہ دانش مند تھے، میدان جنگ میں بھی ان کی اپنی شان تھی اور ذہانت اور عقل مندی میں بھی ان کا مقام اونچا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کے دانت جنگ احد میں ٹوٹے تھے۔ اس مارکے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کی زنجیروں کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں ایسی گہری اتری تھیں کہ ہاتھ سے نکلتی نہیں تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ دونوں اپنے دانتوں سے نکالی تھیں اور اس کامیاب کوشش میں ان کے سامنے کے 2 یا 3 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے۔ اس حوالے سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لوگ امین الامت کہنے لگے۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے میدان میں دیکھا تو انہیں خدشہ محسوس ہوا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کی سپہ سالاری کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو تحریری حکم بھیجا تھا کہ جب خالد رضی اللہ عنہ شام کے محاذ پر پہنچ جائیں تو تمام لشکر کے سالار اعلیٰ خالد رضی اللہ عنہ ہوں گے
لیکن خالد رضی اللہ عنہ کو احساس تھا کہ معاشرے میں جو مقام اور رتبہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا وہ انہیں حاصل نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود بھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ یہ احترام ہی تھا کہ بصرہ کے میدان جنگ میں خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا تو خالد رضی اللہ عنہ دوڑ کر ان تک پہنچے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترنے لگے۔ نہیں ابن عبداللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا، گھوڑے سے مت اتر، میں اس قابل نہیں ہوں کہ امین الامت میرے لیے گھوڑے سے اترے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار رہے اور جھک کر دونوں ہاتھ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے احترام سے مصافحہ کیا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، امیر المؤمنین کا پیغام مجھے مل گیا تھا جس میں انہوں نے تمہیں ہم سب کا سالار اعلیٰ مقرر کیا ہے۔ میں اس پر بہت خوش ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ جنگ کے معاملات میں جتنی عقل تجھ میں ہے وہ مجھ میں نہیں۔ خدا کی قسم ابن عبداللہ، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے، ورنہ میں تم پر سپہ سالار کبھی نہ بنتا۔ رتبہ جو تمہیں حاصل ہے وہ مجھے نہیں۔ ایسی بات نہ کر ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بکر نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں تیرے ماتحت ہوں، تیرے حکم پر آیا ہوں، اللہ تجھے غسانیوں اور رومیوں پر فتح عطا فرمائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بصرہ کو محاصرے میں لینے کا حکم دیا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی لاشیں جہاں پڑی تھیں وہیں پڑی رہیں۔ اوپر گدوں کے غول بھی اڑ رہے تھے اور درختوں پر اتر رہے تھے۔ مجاہدین اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے، ان کی تعداد 103 تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوڑا دوڑا کر جائزہ لیا کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیوار کے اوپر سے تیر آ رہے تھے لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ قلعے کے اندر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ جبلہ بن الاحم اور رومی سپہ سالار خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کیا تم بالکل ہمت ہار بیٹھے ہو؟ جبلہ بن احم نے رومی سالار سے پوچھا۔ تم نے کہاں کہاں ہمت نہیں ہاری؟ رومی سالار نے شکست کا غصہ جبلہ پر نکالا اور کہا، مسلمانوں کے راستے میں سب سے پہلے تم اور عیسائی آئے تھے اور مسلمانوں کا نہ روک سکے۔ مرج راحت میں بھی تمہاری فوج ناکام رہی۔ کیا تو مجھے اور میری فوج کو مروانا چاہتا ہے؟ باہر نکل کے دیکھ، فوج کی نفری کتنی رہ گئی ہے ہمارے ساتھ۔ کچھ نفری میدان جنگ میں ماری گئی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے سپاہی اور کماندار اجنادین کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ قلعے میں تھوڑی سی نفری آئی ہے۔ دیوار پر جا کر باہر دیکھ اور لاشوں سے حساب کر کہ ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے۔ باہر سے مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی، رومی سالار باہر آ کر صلح کی بات کرے۔ رومیوں، قلعہ ہمارے حوالے کر دو، ہم نے خود قلعہ سر کیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین دروازے توڑنے کے لیے آگے جاتے رہے، مگر اوپر کے تیروں نے انہیں کامیاب نہ ہونے دیا۔ انہوں نے ایک جگہ سے دیوار توڑنے کی کوشش بھی کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شہر کے لوگوں پر خوف طاری تھا۔ وہ مسلمانوں کی للکار سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فاتح فوجیں شہر کے لوگوں کو کس طرح تباہ کیا کرتی ہیں۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ قلعے خود دے دو گے تو شہری اور ان کے گھر محفوظ رہیں گے۔ جبلہ بن الاحم اور رومی سالار کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ شہر کے لوگ ایک ایک لمحہ خوف و ہراس میں گزار رہے تھے۔ وہ تنگ آ کر جبلہ کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں سے صلح کر لو، وہ کہہ رہے تھے، ہمیں بچاؤ، قلعہ انہیں دے دو، ہمارا قتل عام نہ کراؤ۔ جبلہ اور رومی سالار نے 3-4 دنوں تک کوئی فیصلہ نہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے محاصرے کے بہانے اپنے لشکر کو آرام کی مہلت دے دی۔ انہوں نے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ آخر ایک روز قلعے پر سفید جھنڈا نظر آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور رومی سالار باہر آیا۔ اس نے صلح کی بھیک مانگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان پر یہ شرط عائد کی کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ رومی سالار نے قلعہ خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ جولائی 634 عیسوی جمادی الاول کا وسط تھا۔ رومی اور غسانی قلعے سے نکلنے لگے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے دیکھا کہ رومی سپاہی اجنادین کی طرف بھاگ رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک جاسوس اجنادین بھیج دیا۔ اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ رومی فوج اجنادین میں جمع ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ وہاں 90,000 فوج تیار ہو جائے گی۔ ہماری اگلی منزل اجنادین ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، نیپولین ان جرنیلوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے اپنے دور میں تاریخ کا پانسا پلٹا اور کرۂ ارض کو ہلا دیا تھا۔ فرانس کے تاریخ ساز جرنیل نیپولین نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے متعلق کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کی فوج کا سپہ سالار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجنادین کی طرف پیش قدمی ہی نہ کرتی۔ نیپولین کا دور خالد رضی اللہ عنہ کے دور کے تقریباً 1200 سال بعد کا تھا۔ تاریخ کے اس نامور جرنیل نے ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا اور ان کی فوجوں کی کیفیت کا اور کارکردگی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جولائی 634 عیسوی میں بصرہ کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اجنادین کی طرف پیش قدمی کا جو حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی فوج کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھا۔
انہیں جاسوس نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ اجنادین میں رومیوں نے جو فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی کر رکھی ہے اس کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ یہ فوج تازہ دم تھی، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی اور یہ فوج مسلسل لڑتی چلی جاتی تھی۔ صرف بصرہ کی لڑائی میں 130 مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی اسلامی فوج کے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے۔ اسلامی فوج کی کوئی وردی نہیں تھی، جس کسی کو جیسے کپڑے میسر آتے تھے وہ پہن لیتا تھا۔ ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ کئی سپاہیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار، نائب سالار وغیرہ بالکل معمولی لباس میں ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسلامی فوج کی ایک خوبی یہ تھی کہ سالاروں، کمانداروں یعنی افسروں کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا۔ افسری کا یہ تصور تھا ہی نہیں جو آج کل ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار سپاہی تھے اور انہی قبیلوں کے بعض ادنا سے آدمی کماندار تھے۔ عہدے اور ترقیاں نہیں تھی۔ آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا ہے تو 1-2 روز بعد وہ ایک دستے کا کماندار بن گیا ہے۔ جذبہ اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک معرکے کا افسر اگلے معرکے میں سپاہی ہو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور ماتحتی کا تصور کچھ اور تھا۔ جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا، اس کا کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کچھ اور تھا، اس لیے اس وقت کا معاشرہ خوشامد اور سفارش سے آشنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتحت میں تقسیم ہو گئے اور حاکموں نے ماتحتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا اور وہ خوشامد پسند ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کا بھی کوئی معیار نہ تھا۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے۔ زرہ اور خود ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان سپاہی جو زرہ اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چھینی ہوتی تھی۔ ان میں اس قسم کی یکسانیت نہیں ہوتی تھی جیسی فوجوں میں ہوا کرتی ہے۔ اسلامی فوج کا کوچ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا۔ یہ فوج غیر منظم قافلے کی مانند چلتی تھی۔ ان کی خوراک اور رسد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بیل، گائیں، دمبے اور بھیڑ بکریاں جو فوج کی خوراک بنتی تھیں فوج کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ رسد کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا تھا۔ گھڑ سوار کوچ کے وقت پیدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کے وزن سے تھک نہ جائیں۔ سامان اونٹوں پر لدا ہوتا تھا۔ عورتیں اور بچے ساتھ ہوتے تھے، انہیں اونٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا۔ اس وقت کی اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ فوج ہے، اس کو قافلہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس فوج کی ایک تنظیم تھی۔ آگے ہراول دستہ ہوتا تھا جسے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے فوج کا ایک بڑا حصہ، اس کے پیچھے عورتیں اور بچے اور اس کے پیچھے عقب کی حفاظت کے لیے ایک دستہ ہوتا تھا۔ اسی طرح پہلوؤں کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ فوج عموماً دشوار رستہ اختیار کیا کرتی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ منزل تک کا راستہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریوں یعنی نشیب و فراز وغیرہ میں روپوش ہو جاتی تھی۔ دشمن ایسے علاقے میں لڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جولائی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ کی فوج اسی طرح اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مدینہ کی فوج کے 4 حصے مختلف مقامات پر تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کے سالاروں کو پیغام دیے تھے کہ سب اجنادین پہنچ جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں اور غسانیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی۔ بصرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا۔ یہ مسلمانوں کا اڈا بن گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر اور ان کی فوج پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں دی تھیں، کہیں بھی شکست نہیں کھائی تھی۔ کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑا تو فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ قیصر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب بصرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور صورتحال بتا رہی تھی کہ بصرہ رومیوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے تو شہنشاہ ہرقل رومی نے حمص کے حاکم وردان کو ایک پیغام بھیجا تھا۔ کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو یا تم ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہیں؟ ہرقل نے لکھا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا دن اونگتے گزرتا ہے۔ کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں؟ اگر میں کہوں کہ قیصر روم کی ذلت کے ذمہ دار تم جیسے حاکم ہیں تو کیا جواب دو گے؟ تم شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پہ فتح حاصل کرتے آنے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ کیا تمہاری تلواروں کو زنگ نے کھا لیا ہے؟ کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں؟ لوگوں کو تم بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان تمہارے مال اور اموال لوٹ لیں گے، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں اور تمہاری بہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے ذرا کم یا زیادہ ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرو اور اجنادین کے علاقے میں پہنچ جاؤ۔ محاذ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس کے مطابق پھیلیں تو ان کی حالت کچے دھاگے کی سی ہو جائے۔
انہیں اپنی تعداد میں جذب کر لو، انہیں اپنی تعداد میں گم کر دو۔ رومیوں کی بادشاہی میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں پادریوں اور پروہتوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز واز شروع کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام ان کے مذہبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور یہ ایسا گناہ ہوگا جس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ رومیوں کی فوج ایک منظم لشکر تھا۔ ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں جو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے۔ رسد کا انتظام بہت اچھا تھا۔ عبادت گاہوں میں لوگوں نے باز سنے تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے۔ اس طرح ان کی فوج کی تعداد بڑھ گئی۔ حمص کا حاکم وردان جب فوج کے ساتھ اجنادین کو روانہ ہوا، اس وقت فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنادین کے علاقے میں خیمہ زن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرت تھی۔ مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔ 24 جولائی 634 عیسوی کے روز خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ اجنادین پہنچ گئے۔ وہ بیت المقدس کے جنوب میں پہاڑیوں میں سے گزرے تھے۔ ان پہاڑیوں کے ایک طرف میدان تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہیں قیام فرمایا۔ تقریباً 1 میل دور رومی فوج خیمہ زن تھی۔ اس کا سالار اعلیٰ وردان اور سالار قبقلار تھا۔ رومی فوج تو جیسے انسانوں کا سمندر تھا۔ مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی۔ 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کے خیمہ گاہ کی طرف دیکھتے تھے۔ انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے۔ 2-3 دنوں بعد خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان 9,000 مجاہدین میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ عیسائیوں، غسانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آئے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوف زدہ نہیں تھے۔ دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ خیمہ گاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کے ارد گرد مجاہدین کا مجمع لگ جاتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے ایک جیسے ہی الفاظ کہے، اسلام کے سپاہیوں، میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔ خدا کی قسم تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پالی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کے نام پر لڑو، اسلام کے نام پر لڑو۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بدنظمی پیدا نہ ہونے دینا، قدم جما کر رکھنا۔ جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے پیچھے ہٹنا نہ حملہ کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر رومیوں کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانداروں سے کہہ رہا تھا، اے رومیوں، قیصر روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ قیصر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کی طرح غالب آ جائیں گے۔ یہ تمہاری بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بے آبرو کریں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا، صلیب کی مدد مانگو، فتح تمہاری ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، 1 کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ 2-3 دن مزید گزر گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمنوں کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے، لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی دیا جائے۔ ابن ولید سالار زرار بن الاضور نے کہا، کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا؟ خدا کی قسم مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے معرکے میں نہ صرف اپنی زرہ اتار پھینکی بلکہ قمیص بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے اور ایسے جوش سے لڑے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں ابن الاضور، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے۔ زرار رضی اللہ عنہ نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالاروں نے قہقہہ لگایا۔ خدا حافظ میرے رفیقو، زرار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ابن الاضور۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ زرار رضی اللہ عنہ نے گھوڑا نیچے چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں اور رومیوں کی خیمہ گاہ کے درمیان 1 میل کا علاقہ خالی تھا۔ دونوں فریقین کے گشتی سنتری اس علاقے میں گردش کرتے رہتے تھے۔ یہ گشتی سنتری گھڑ سوار ہوتے تھے۔ زرار کو رومیوں کے گشتی سوار نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زرار ٹیکری پر چڑھے تو دوسری طرف رومیوں کے سنتری موجود تھے۔ انہوں نے زرار رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا۔ زرار تیزی سے نیچے اترے اور کود کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔
انہیں پکڑنے کے لیے رومی سوار ٹیکری کے دونوں طرف سے آئے۔ ان کی تعداد مورخوں کے مطابق 30 تھی۔ زرار رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑے کو تیز نہ دوڑایا۔ رومی سواروں نے بھی گھوڑے تیز نہ دوڑائے۔ وہ غالباً محتاط تھے کہ مسلمان سنتری کہیں قریب موجود ہوں گے۔ پھر بھی رومی سواروں نے زرار کا تعاقب جاری رکھا اور زرار معمولی رفتار سے چلے آئے۔ رومی سوار انہیں گھیرے میں لینے کے لیے پھیلتے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ زرار رضی اللہ عنہ ان کے بکھرنے کے ہی منتظر تھے۔ ان کے پاس برچی تھی، ان کی اپنی خیمگاہ قریب آ گئی تھی۔ اچانک زرار رضی اللہ عنہ نے تیزی سے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور ایڑ لگائی۔ ان کا رخ اس رومی سوار کی طرف تھا جو ان کے قریب تھا۔ انہوں نے اس رومی پر برچی کا وار کیا۔ وار بڑا زوردار تھا، رومی سنبھل نہ سکا